الرحیم۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے، السلام علیکم، ایک آدمی داڑھی کاٹتا ہے اور ایک آدمی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے تو کون افضل ہے؟ اگر چھوٹی داڑھی والا یہ کہے کہ داڑھی ایک مشت واجب اور سنت ہے اور اس سے زائد داڑھی رکھنا مسنون اور مستحب ہے اور ایک مشت واجب اور سنت ہے، اگر وہ یہ سمجھے اور وہ یہ کہے کہ میں بڑی کروں گا تو وہ جس کی چھوٹی کی داڑھی ہے وہ افضل ہے۔ اگر اس کو مسئلہ بھی معلوم ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا تو وہ افضل ہے۔ ایک مشت داڑھی رکھو، سارے ساتھی ناراض نہ ہوں، ایک مشت واجب ہے، ہڈی کے بعد ایک مشت برابر کرنا ہے، ہڈی کو نہیں پکڑنا ہے، ہڈی کے بعد ایک مشت۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں، ایک تو ہمارے نبی کی داڑھی تھی اور اس نے آرڈر دیا ہے لہذا ہم عمل کریں گے، یہ بات مسلمانوں کے لیے کافی واضح بن رہا، داڑھیوں کو معاف کرو۔ ایک دوسرے اوپر کچھ باتیں میں کرتا ہوں، ایک بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کی داڑھی ہے، تمام رسولوں کی داڑھی ہے، صحابہ اہل بیت کی داڑھی ہے، تمام خوبصورتوں کے سردار محمد پاک اور یوسف علیہ السلام کی داڑھی ہے۔ یہ جو ہے نا فیڈرل کاسٹرو، فیڈرل کاسٹرو، کیوبا کا صدر، توجہ، کیوبا کا صدر فیڈرل کاسٹرو، اس کی سوچی داڑھی 60 سال، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، رسول خدا، اسلام دین، یہودی عیسائی اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا۔ پھر افلاطون اور ارسطو کی داڑھی، سقراط کی داڑھی، شیر کی داڑھی ہوتی ہے، شیرنی، شیر کی داڑھی ہے، شترمرغ کی داڑھی ہے، مرغے کی داڑھی ہے، مرغی کی داڑھی نہیں، مرغا داڑھی ہے، شیر داڑھی ہے، شترمرغ داڑھی ہے، تمام جنگلوں کے جانوروں کے نروں کی داڑھی ہے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ کسی دلیل میں دے اس پر ایک قصہ یاد ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں مزیدار، بولو سناؤں کہ نہ سناؤں؟ اندر آ جاؤ بچے، اندر آ جاؤ، میرے پیارے دونوں بیٹوں اندر آ جاؤ۔ یہ گناہ ہے کہ دور بیٹھنا، ایک اس میں اگر قریب بیٹھو گے تو یہ عاجزی ہے، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، میرے پیارے ان کو لے آؤ اس کو۔ اچھا ہاں، الگ بیٹھنے کا ثواب بھی نہیں ملتا، اندر آ جاؤ تبلیغی بچے، اندر آ جاؤ، طالب علم اندر آ جاؤ، آ گیا تبلیغی آ گیا، میرے پیارے جو بزرگ باہر بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، باقی اندر آ جاؤ۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ بولو، داڑھی، قصہ سنو، اور دلائل دے دی لیکن مزیدار قصہ سنو۔ ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، ایران کا تھا، تو ایک بزرگ نے سنا، اس کے اشعار سنتے تھے کہ بہت بڑا شاعر ہے اور قرآن و حدیث پیش کرتا ہے، علامہ اقبال کی طرح۔ اللہ کے ولی سمجھدار آدمی تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، اوپر داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ سنو، وہ جو بزرگ تھے، عالم تھے نا، وہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ کس کے پیچھے؟ ایک ملک سے دوسرے ملک، اس شاعر کے پیچھے کہ کتنا اچھا کلام پیش کرتے ہیں، توجہ، کتنا اچھا کلام پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث والے۔ تو میں ان کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، ملاقات کے لیے جاتا ہوں، سن رہے ہو؟ تو اس کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ اس شاعر کا نام تھا مرزا قتیل۔ کیا نام تھا؟ مرزا قتیل۔ وہ وہاں پر جب گئے، گھر میں پوچھا کہ وہ نئی کے پاس گئے، حجام کے پاس، نئی لتے گرفت رہی، نئی کے پاس گئے،
وہ حجام کی دکان میں چلے گئے. کون؟ بزرگ. اب شاعر جو ہے نا وہ بیٹھے اوپر کیا کر رہا ہے؟ شیو کر رہا ہے, داڑھی کاٹ رہا ہے. اب یہ جو بزرگ تھے, عجیب قصہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو جب ان کو دیکھا نا, توجہ, ان کو دیکھا وہ داڑھی کاٹ, یار اتنا بڑا شاعر, اب تو 17 سال, اتنا بڑا شاعر ہے, بس وہی بولو ہاں, اس کو خوب صاف کر لیتے ہیں نا, بعد میں صاف کر لیں گے. اچھا, تو جب شاعر کو دیکھا بزرگ نے تو حق کا پکا رہ گیا کہ دیکھو اس کی شعر و شاعری دیکھو, داڑھی تو کاٹتا ہے. یہ اس طرح جس طرح مولانا مودودی صاحب, یہ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ دیوبند کے بڑے, وہ مولانا مودودی سے بہت متاثر ہو گئے. ان کا جو قلم ہے بڑا اچھا ہے. وہ بھی ان کے ملاقات کے لیے شیخ الحدیث چلے گئے. جب مولانا مودودی کے پاس وہ چلے گئے, نسل پر ٹوپی ہے, انگریزی بال ہے, داڑھی کی خیر خیریت ہے, تو منظور نعمانی صاحب حق کے پکے رہ گئے. تو مودودی صاحب بڑے تیز آدمی, ذہین آدمی تھے. اس نے کہا مولانا پریشان نہ ہو, ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ہے, پھر اچھی بات کہیے. تو پھر منظور نعمانی صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو 6 سال میں صرف ٹوپی پہنی, 6 سال کیا پہنیں گے, ٹوپی پہنے, حق کے پکے رہے. تو یہ جو بزرگ تھے یہ بھی حق کے پکے رہے کہ بھائی اس کے کلام کو دیکھو, عملی صورت دیکھو. تو مرزا تقی شاعر سمجھ گئے کہ میں جو داڑھی کاٹ رہا ہوں اس پر یہ خفا ہو. تو اس مرزا تقی شاعر نے کہا, فارسی ایران, ریشم می خراشم تیرے کسے نمی خراشم. یار میں تو اپنی داڑھی کاٹ رہا ہوں نا, کسی کا دل تو زخمی نہیں کر رہا ہوں, تم کیوں پریشان ہو گئے؟ شاید نے اس آدمی کو کہا سمجھ گئے. تو اس آدمی نے, بزرگ نے, ولی نے اس شاعر کو کہا تیرے کسے نمی خراشی ولیکن تیرے محمد مصطفیٰ نہیں خراشی. آپ کسی کا دل نہیں کاٹ رہے ہیں, زخم نہیں کر رہے, حضور کا دل زخم نہیں کر رہے. آپ کو سمجھدار ہے یہی داڑھی نالوں میں چلتی ہے, گندے نالوں میں کیا کرتے. تو وہ اچھے لوگ تھے دو طرفہ. تو فوراً شاعر نے شعر پڑھا اور داڑھی موت تک اس نے داڑھی رکھ لی. اور یہ شعر آپ کو سناتا ہوں. جزاک اللہ کے چشم باز کر دی, جزاک اللہ کے چشم باز کر دی, مرا با جانے جانا ہمراز کر دی. جزاک اللہ کہ میری آنکھیں بند کی حقیقت سے, عملی حقیقت سے, لیکن آپ نے میری آنکھیں کھول دی. تو اللہ تعالیٰ کو خیر ہے. اور مجھے حقیقی جانت کے ساتھ آپ نے مجھے ٹچ کر دیا. جزاک ایسا نہیں کروں. اللہ ایسے میرے دوست کا آپ کی طرح جو 28 سال سے دور دور سے درس کے لیے آتے ہیں, اللہ آپ کے آنے کو قبول فرما. وہ میرا ایسا دوست تھا. کیا چاہیے بس مجھے خود کرو, چاہے 3 لاکھ کی ہو 2 لاکھ. ہم جب وہ زندہ تھے ہم کو بڑی سہولت تھی, بہت امداد کرتے تھے. اللہ ان کو رضا خیر عطا فرمائے. تو اس دن میں 100-200 کلو دالوں کے لیے فون کر رہا تھا کہ تم 200 کلو لاتے ہو اور لے آؤ, تم 300 کلو دال لاتے ہو. یہاں پکتا ہے نا, تو ایک بابا دیا ہے ایسے سیدھا سادہ بابا جی, دام 2 نہیں تھے, سیدھے سادے تھے. اس نے کہا بیٹے کس کو دوں؟ میں نے مسئلہ پوچھتا ہے. میں نے کہا ٹائم تو تھکا ہوا, کہ مسئلہ ہے بتاؤ, تھکے ہوئے ہو, بیٹھ جاؤ, اثر کے ٹائم تھک جاتا ہوں.
وہ پھر میں فون کر رہا تھا تو کہہ رہے بیٹھے کیا کر رہے؟ میں نے کہا یہ لوگ جو سامان دیتے ہیں تاکہ سسٹم چلے. انہوں نے کہا آئندہ کسی کو فون نہ کرو، بس مجھے فون کرو. 10-15 آدمیوں کا ایک شہزور سامان، اس نے کہا چائے پتی دال کسی چیز کی ضرورت ہو سب میں دوں گا آج کے بعد. کسی کو فون نہ کرو، مجھے بھی فون نہ کرو، یہ پرچی بھیجا کرو، میں سب کچھ دوں گا. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. اور کہہ رہے خود بھی کھاؤ، استادوں کو بھی کھلاؤ، صرف طلبا کے لیے نہیں، اور مزے کرو اور خوش رہو اور ہنسو. ایسے ہم کو مرید چاہیے. استاد جی میں آپ کا فین ہوں، میں آپ کا فین ہوں، مجھے بالکل فین نہیں چاہیے، مجھے ایسی چاہیے. کیا چاہیے بولو؟ ایسی چاہیے. لوگ شیخ میں محبت اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے دنیا میں عجیب نظام ہے اور عجیب لوگ ہیں. اللہ تو داڑھی رکھیں گے بولو انشاءاللہ، ایک مشترک انشاءاللہ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. میری داڑھی نہیں، پوری دنیا میں دنیا جہان کے ملکوں میں گھوما ہوں، 70 سفر جہاز میں کیے ہیں. اس داڑھی نے مجھے عزت دی ہے، عزت دی. انگریز بھی اس کی عزت کرتے ہیں، کافر بھی عزت کرتے ہیں، ایتھیسٹ بھی عزت کرتے ہیں، چائنا اور رشیا والے بھی عزت کرتے ہیں، گاڑی والے بھی عزت کرتے ہیں. آپ کو وہ استاد جی بیٹھ جاؤ، ہم چائنا جائے امریکہ بیٹھ جاؤ جی، آپ بیٹھے اس لیے کہ آپ کی داڑھی ہے. کیسی بات کرتے ہیں؟ مت شرماؤ. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیبوں کے کنڈے ہے کنڈے. میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیبوں کے بے روح بہاروں کے اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اور کتنی تقریر داڑھی روح. اللہ ہم سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.